اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب کا سیکریٹری ہے نا اس کو یہاں سے ہٹانا ہے اور لازمی ہے کیونکہ اس کو ہٹاؤں گا تو جگہ بنے گا ہمارا اپنا. کیا ہاں کہتے ٹھیک ہے، ہو جائے گا، وہ تو ہٹا دوں گا میں، ایسی بات نہیں ہے، آپ فکر نہیں کرو. ہوں. بس ایک کام کرو آپ، بس جو ہم بولے ہم وہ آپ کرتے رہو، انشاءاللہ سیکرٹری جائے گا اچھا یہاں. اچھا 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 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلو اور ہمارا جو ہوں. منافع ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور پھر تو آگے جو سسٹم ہے وہ ہم نے خود چلانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی کے جو معاملات ہوں گے وہ ہم آپس میں طے کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ بتاؤ اس کے علاوہ جو ہے. ہاں دیکھو، بات یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ ہٹانا سیکرٹری کو نا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے ہمارا، ہم نے تو بڑا بڑا کام کر کے دکھایا ہے ادھر. ہم ہمارے سامنے کون ٹک سکتا ہے، ہمیں بتاؤ آپ. ہمارا ریکارڈ تو آپ کو پتہ ہے نا، گینگ والا آدمی ہے ہم، تو 2 منٹ میں ہم گولی سے بات کرتا ہے. بس صحیح ہے، مجھے پورا یقین ہے. بس ٹھیک ہے، ہم کو تھوڑا ٹائم دو، تھوڑا پیسہ بھی دو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلو پھر میں ٹائم ہو چکا ہے اور مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. پھر جیسا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اوکے اوکے. ٹھیک اور کسی کو پتہ نہ چلے اس کے بارے میں کہ میری کانٹیکٹ یا آپ ملاقات بے ہوئی. فکر رہو، آپ بے فکر رہو، بے فکر رہو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بیٹھے ہیں آپ لوگ. آج میں آپ لوگوں سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور میری عادت ہمیشہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یا میری کمپنی کے ساتھ کوئی بھی کام، کوئی بات ہوتی ہے میں آپ تینوں کو ضرور بتاتا ہوں، کیونکہ آپ تینوں ہی میرے بات اس چیز کو سمجھتی ہیں، حقدار ہیں آپ لوگ، اور آپ بھی میری طرح نہیں چاہیں گی کہ ہماری کمپنی کو نقصان ہو. میری کمپنی میں ابھی تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ کا غبن ہوا ہے، تو یہاں ہر شخص شک میں آتا ہے. ہر شخص جو میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ رہتا ہے، جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، جو میری فیکٹری میں مختلف انداز سے کمپنی میں کام کرتا ہے، تو میں کسی پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ہر شخص اس زمرے میں آتا ہے. آپ لوگوں کا اعتماد میں لینے کے لیے بلایا ہے میں نے، اور ایک ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں میری خوشی میں آپ لوگ شامل ہوتے ہیں یا میں آپ کی خوشی میں شامل ہوتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میری کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ میں وہ شوہر ہوں کہ جو اپنی بیویوں سے کچھ نہیں چھپاتا ہے یا اکیلے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ تینوں کو بلاتا ہے اور تینوں کے سامنے بات کرتا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ 2 سے 2.5 کروڑ کا غبن ہوا ہے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کون ہے. ہاں مجھے علم ضرور ہے، وہ علم اتنا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس نے نشاندہی نہیں کی ہے کہ کون ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، میری کمپنی کا کوئی خاص آدمی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو ہوشیار کریں، سمجھیں اس بات کو، میرے دکھ کو، میری پریشانی کو، میری کمپنی کے نقصان کو، کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ ہیں. تو آپ کو بھی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہے کہ کسی کی بھی ٹوہ میں لگ جانا ہے. جس طرح پولیس کے سامنے ہر آدمی مشکوک ہوتا ہے، اس طرح میری کمپنی میں جو واردات ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، تو اس میں سب میرے لیے مشکوک ہے. تو میں آپ لوگوں کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی سمجھیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھیں، اور اس کی نشاندہی کر کے مجھے بتائیں گے، کیونکہ یہ نقصان میرا اکیلے کا نہیں ہے، آپ سب کا ہے، اور آپ کی اس کی ذمہ دار اتنا ہی ہے جتنا کہ میں ہوں. اب یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے پہلے کچھ بتا چکا ہوں میں کہ یہ فیکٹری یا کمپنی یا میری جو بھی چیز ہے، یہ میں نے اکیلے سے بنائی ہے، تو کتنی محنت سے بنائی ہے.
اور کتنی تگدو سے بنائی ہے، کتنی یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا گرا کر مزدوری کر کے اور مختلف کام کر کے جمع کر کے نیک نیتی سے یہ کمپنی بنائی۔ اب ظاہر ہے کہ جو نقصان ہوگا تو اس میں مجھے شدید احساس ہوگا، دکھ ہوگا کہ میں جب سب کا خیال کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا کرنے والا کون ہے، جبکہ میں ایک ایک چیز ایک بات کا خیال کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں میری کمپنی میں، ان سب کا میں ایک ایک معمولی جائزہ دے کر ان کا حق ادا کرتا ہوں تاکہ ان کو، ان کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، صرف اس لیے کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں سے مخلص ہیں، بچوں سے مخلص ہیں تو میری کمپنی سے بھی مخلص ہیں۔ تو میرا پورا ذمہ داری ہے کہ میں ان کے گھر کا، ان کے بچوں کا خیال رکھوں۔ آپ لوگوں کو میں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ لوگوں نے جو کچھ کہا لمحوں کے اندر وہ چیز آ گئی، آپ کی خوشی، آپ کی جو بھی ضرورت ہے میں نے ہر ممکن پوری کی ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ میں سے یا میری کمپنی میں سے کوئی شخص میری اس بھرپور محنت کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ اس کے لیے میں نے سالوں قربانی دی ہے، اپنی محنت کی، خون پسینہ ایک کر کے میں نے کمپنی بنائی ہے، اور میں نے خود مزدوری کی یا کام کیا یا ذمہ داری کی بھوکا پیاسا رہ کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے والوں کا کیا دکھ ہوتا ہے۔ میں عام سیٹھ نہیں ہوں، میں عام مزدور ہوں، مزدور سے بنا ہوں، مزدور سے میں نے بنایا ہے میری سب کچھ، تو میں ہر مزدور کا خیال بھی کرتا ہوں، وہ مزدور میرے لیے بھائی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیلسی میں یا غبن کر کے یا کچھ کر کے مجھے نقصان یا اس مالک کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اس کا گھر کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے، یا کچھ بھی ہوتا ہے، بہرحال وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا در بدر کرتے ہیں یا اس کو شدید یعنی کہ بحران کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سب چیز بتا دی ہے، اپنے آپ کو محسوس کرو کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، دوسرے کو محسوس کرواؤ، اس سے کرو، لیکن ایک بڑی رازداری سے اور بڑی خاموشی سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جب تک اس شخص کو باہر نہیں نکالیں گے یا ان لوگوں کو جو اگر زیادہ ہیں ان کو باہر نہیں نکالیں گے تو میری کمپنی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ 2.5 کروڑ یہ کم نہیں ہوتا ہے، یہ میرے تمام مزدوروں کا حق ہے، میری بیگمات کا، میرے بچوں کا، میرے خاندان کا حق ہے، اور میں وہ حق ضائع نہیں ہونے دوں گا یا اس کو اس طرح خاموشی سے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے بہت محنت سے یہ پل بنایا ہے جس پہ سب لوگ چل رہے ہیں۔ میں اس پل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس میں سب کو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور میری اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے، اپنے آپ کا سدباب کریں، اپنے پاس والوں کا سدباب کریں، کمپنی میں آ کر دیکھیں، رازداری سے ایک دوسرے پہ نگاہ رکھیں، کون کیا کب کیسے آتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، 4 مزدور یا 2 افراد جو کمپنی کے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ کمپنی میں آتی ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، یہ نہیں کہ خاموشی چلی گئی، نہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھولے رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری کمپنی کے وہ لوگ شاید نہ بتائیں، لیکن آپ لوگ مجھے بتا سکتی ہیں کیونکہ آپ اس کمپنی کی حقدار ہیں اور میری ذمہ داری کو سمجھتی ہیں۔ جب میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی یا نقصان نہیں پہنچایا یا ایسی کوئی خواہش میں نے پوری نہیں کی جو آپ کی اپنی ہو تو کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ فیکٹری میں یا کمپنی میں جہاں بھی آپ آئیں گی تو اس کو آنکھیں کھلی اور کان کھلے رکھ کر آنا جانا رکھیں گی، ہر شخص پہ نگاہ رکھیں گی، اس رازداری سے اس کو پتہ نہ چلے، اور جب یہ بات سامنے آئے گی تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کون ہے وہ، کتنا خاص ہے ہمارا یا کتنا قریب ہے ہمارا، اس کے بعد ہم صحیح معنوں میں اپنی کمپنی کو اس سے بچا سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور اسی لیے میں نے سب کو تکلیف دی تھی، اور جو کچھ تمہارے ذہن میں آتا ہے مجھے آپ لوگ بتائیں۔ ارے
यार एक मामूली फाइल का मसला है। यार ठीक है तुम्हारी बातें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो फाइलें हैं वो निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है फाइल निकालना वहां से, कोशिश तो करो तुम। बात ये नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो, और ये रिक्सी वाला काम है, मैं कर लूँगा अपने तरीके से, बेफिक्र हो जाओ। मैं खुद चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो साहब है इसको मैं अपने किसी तरीके से भी जो है ना रोड पे लेकर के आऊँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इस काम के मैं पैसे दिए हैं। ठीक है, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ। तो कब होगा काम है? चलो कब रहने होगा? दो, मैं चाय मंगवाता हूँ। 2 चाय लिया यार, फटाफट जल्दी से ले आओ। अरे रहने दो, चाय फिर कभी पी लूंगा, पहले अच्छा काम होना ठीक है, चाहिए। चाय पीते अरे हो नहीं जाओ। नहीं नहीं, बस काम काम हो जाए फिर पियेंगे चाय। चले चल ओके ठीक है यार, ओके। ओके।